الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قابل قدر علماء ذوی احترام حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سامعین و ناظرین، اس سے پہلے کہ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، کچھ معروضات پیش کروں۔ آئیے ہم سب مل کر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی بار آپ کے علاقے میں حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی ہے۔ عمومی طور پر ان علاقوں میں میرا آنا نہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ مزاج کی ہم آہنگی یہ گفتگو کرنے کے لیے بے پناہ ضروری ہوتی ہے۔ یہاں کے جلسوں کا مزاج جدا ہے اور ہماری گفتگو کا انداز بھی الگ ہے۔ یہاں کے مجمع کے بیٹھنے اٹھنے اور سننے کا انداز الگ ہے، اور ہمارا بھی کچھ انداز ہوتا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ پہلی بار آنے کے بعد بھی آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس جلسے کی منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کے انعقاد کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ان جلسوں میں شریک ہو کر اپنی غلطیوں کو درست کریں، اور نام کے مسلمان بن کر کے جو جی رہے ہیں، کام کے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔
آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام سے ہمارا تعلق اور اسلامی تعلیمات سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اتنے بڑے مجمع سے میں اگر کہوں کہ سورہ فاتحہ یا پہلا کلمہ صحیح طور پر پڑھ کر کے سناؤ تو ہماری قوم کے بیشتر افراد صحیح طور پر پڑھ کر سنانے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے، جو عظیم شخصیت جیسا کر ہو چکی ہے، ان کے روح زیبا کی زیارت کیجیے اور تھوڑی دیر جو کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اسے سننے کی کوشش۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ سورہ فاتحہ بھی ہماری قوم کے بیشتر افراد صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے اور نہ پڑھنے کے سلسلے میں کوئی جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی کتاب کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور اس کتاب کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان جس چیز کا متمنی ہے وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم قابل ناصر قابل وبارك وسلم۔ توجہ چاہوں گا اور اللہ کے لیے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سا بند کر دیجیے، جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گی، مہربانی کر کے محفل کو خراب مت کیجیے۔ دنیا کا ہر مسلمان اس وقت ایک ہی چیز چاہ رہا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ سے رحم و کرم کی بھیک آج کا مسلمان مانگ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف بنگال کا مسلمان مانگ رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان مانگ رہا ہے۔ ایک ہی اللہ سے مانگنا، اور ایک ہے کچھ کام ایسا کرو کہ مانگنے سے پہلے اس کام کی وجہ سے اللہ خود رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا کہ میرے لیے دعا کریں، اور ایک خدمت ایسی کرو ماں باپ کی کہ دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ماں کے دل سے خود بخود دعا کرے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔
حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے، اتنی حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے کہ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت ربیعہ سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگ۔ آج کے مسلمان سے اگر کوئی شیخ کہے، کوئی عالم کہے مانگ، حضرت دعا کر دیجئے گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، پیسہ مل جائے، نوکری مل جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یہی۔ لیکن صحابہ نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، تو کیا مانگا انہوں نے؟ عرض کرتے مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ صحابی جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں سے لپٹ کر رہنا پسند کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جنت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ صحابی چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، افسردگی ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی غلام کو غمگین دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پوچھ لیا اے ثوبان کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا گھر میں کوئی بات بن گئی ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں سرکار، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں بنی۔ کیا تمہاری اولاد یا بیوی بیمار ہے؟ نہیں حضور کوئی بیمار نہیں۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے کہ میں تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، قربان جائیے صحابی کی تڑپ پر۔ عرض کرتے ہیں سرکار ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، ایک تصور نے مجھے بے قرار کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ صبح اٹھ کر جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے چین نہیں ملتا، رات کو سوتے وقت آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے، اور اس کے بعد جب تک دیکھے بغیر بستر پر نہیں جاتے چین نہیں ملتا۔ بس ایک خیال آیا کہ قیامت میں جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اگر وہاں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو ہمارا دل جنت میں کیسے لگے گا؟ بس جیسے ہی حضرت ثوبان نے یہ کہا، اس سے پہلے کہ آقا کو جواب دیتے، میرے کریم نے اپنے محبوب کے عاشق کی طرف پر فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، اور یہ پیغام لے کر جبریل امین حاضر آئے۔ انعام اللہ، یہ پیغام لے کر حاضر آئے، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی کو دیکھ لیجیے، حاضر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ،
سرکار قیامت کب قائم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ عرض کرتے ہیں سرکار میرے نام اعمال میں، میرے دامن میں کوئی نوافل و روزے کی کثرت تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی لیے ان علاقوں میں شاذ و نادر بھی آتا ہوں کیونکہ ایک مزاج ہے یہاں کا جینے کا، لوگوں کا، اور وہ ان محفلوں کے ادب سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کے لیے خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے ہوٹلوں کا، کھانے کا، پینے کا، اور بہت سارا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ آئیں اور یہ سب موج مستی کرتے، ورنہ یہ وہی محفلیں ہیں جہاں آ کر انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وہی محفلیں ہیں جن محفلوں کے اندر انسان کا مقدس صبر جایا کرتا ہے۔ لیکن آپ میں سے اگر میں پوچھوں کتنے لوگ باوضو یہاں پر محفل میں آئے، کتنے لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی نہیں مانی، بس آ گئے چلو گھوم کے آ جاتے ہیں، بدلو دیکھیے شور شرابہ یہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے وہاں بات کرتے ہوئے کہ یہاں کوئی آواز پہنچ ہی نہیں رہی، ان کی آواز یہاں پہنچ رہی۔ آخر ان جلسوں سے بدل کیوں نہیں رہی ہماری قوم؟ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے جلسوں کے پیچھے، لیکن ہماری قوم کے اندر مسجد کے اندر ایک نمازی کے اضافے کو اگر تلاش کیا جائے یا جانچ لیا جائے تو ان جلسوں کے بعد ایک نمازی مسجد کے اندر بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کھانا پینا موج مستی یہی ہماری زندگی بن چکی ہے۔ خدا کے لیے اپنے حالات پر رحم کرو، مرنا ہے سب کو۔ ایسی زندگی جس زندگی کے اندر انسان سوائے پیٹ کے کسی اور چیز کی فکر نہ کرے، اور نہ قبر کے بارے میں سوچے، نہ آخرت کے بارے میں سوچے، نہ اللہ کو جواب دینے کے بارے میں سوچے، ایسی قوم کو دنیا کے اندر اللہ عزت کہاں سے دے سکتا ہے؟ آئیے زیادہ وقت لیے بغیر میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے خدمت ایسی کرو کہ دعا خود بخود مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین، جب سے لقب ملا تب سے لے کر آج تک کوئی دوسرا سید المفسرین بن نہ سکا۔ یا اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنی قرآن فہمی کی صلاحیت کیسے ملی؟ وجہ بس ایک ہی تھی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے اس طریقے سے کی کہ سرکار نے ان کو دعا عطا فرما دی، اس دعا کی برکت سے وہ سید المفسرین بنا۔ تو ایک ہوتا ہے گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے خدمت ایسی کرو، کام ایسا کرو کہ جس سے خود بخود تمہیں دعا مل جائے۔ تو ایک ہوتا ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کام ایسے کرو کہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن شریف۔ انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ 4 دانشوروں نے مل کر کے نہیں ترتیب دی، بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس نے اس کتاب کو نازل کیا وہ خود ہی اس کتاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے بندو جانتے ہو یہ کتاب کیسی ہے؟ تو فرمایا مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے، جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اتنا تو مسلمان جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس لیے گھر بناتا ہے تو پہلے قرآن لے جا کر کے رکھتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ دکان خریدتا ہے، وہاں جا کر پہلے قرآن رکھتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب پہلے پہنچ جائے تاکہ اس کی وجہ سے برکت ہو۔ بچی کی شادی ہوتی ہے جہیز میں، پہلے قرآن دیتا ہے تاکہ اس قرآن کی برکت سے میری بچی کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر سکے۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب صرف زمین کے اوپر گھر دکان مکان ہی کے لیے برکت ہے، تو قدرت نے کہیں یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ یہاں کے لیے برکت ہے، مطلق فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے، جہاں جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اگر سینے میں یہ کتاب ہے تو سینے میں برکت، اور قبر کے اندر یہ کتاب ساتھ لے کر سینے کے اندر گئے تو اللہ قبر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم مدرسے غوثیہ فصیحیہ مدینۃ العلوم کی دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہیں، بچوں نے سینے میں کتاب رکھی ہے۔ یہ کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھو طبیعت اکتا سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھو طبیعت بہلتی چلی جاتی ہے۔ ایسی برکت والی کتاب، سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی 3 بار پڑھ کر کے آدمی اٹھا جاتا ہے، لیکن ایک قرآن تیری عظمتوں پر قربان، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتے لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں تو بھی بہل گیا۔ کہاں گئی ہماری برکت والی کتاب سے استفادہ کرنے والی قوم؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی۔ جن گھروں سے رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے دنیا سمجھ جاتی تھی کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ اور آج جن گھروں سے رات کی تاریکی میں سیریلوں کی آواز آئے، لڑائی جھگڑے کی آواز آئے، گالی گلوچ کی آواز آئے، غزلوں کی آواز آئے، سمجھ لینا یہ گھر مسلمان کا ہے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس راستے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہو، لیکن کام سارے ایسے آج مسلمان کے ہو رہے ہیں کہ بس یہ تو اللہ کا پھر بھی کرم ہے کہ غلط کاموں کے باوجود وہ آسمان سے پتھر نہیں برسا رہا۔ ورنہ آج ہماری قوم کی حالت، ہماری قوم کی نوجوان نسلوں کی حالت اتنی بری ہے کہ اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی نوجوان بچہ ایسا ہو
جو رات کی تاریکی میں وہ نہ دیکھ رہا ہو جس کے دیکھنے سے روکا گیا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، یوٹیوب پر اللہ خیر فرمائے اس مسلمان پر، نہ جانے ہمارا جواب کیا دیکھا۔ ذرا مجھے بتاؤ، جو آنکھیں اللہ نے قرآن دیکھنے کے لیے عطا کی، آج تم نے ان آنکھوں کو اتنا پراگندہ کر دیا کہ تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے اور اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ قبر میں ان آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی روح کے ذبح کی